السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نبیلہ ظہیر ہے. میں MBBS FCPS پلمونالوجی ہوں اینڈ آئی ریسنٹلی جوائن مریم میموریل ہاسپٹل ایز اے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ. دمہ ایک ایسی سانس کی بیماری ہے جس میں سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور ان میں تنگی ہوتی ہے، جس سے مریض کو سیٹیوں کی آوازیں آنا، سانس لینے میں دشواری ہونا ہوتی ہے. اس کی جو مخصوص علامات ہیں ان میں سے خشک کھانسی، جو کہ رات کے ٹائم اور صبح کے ٹائم پہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سانس لینے میں تنگی ہونا اور خشک کھانسی کے علاوہ سیٹیوں کی آوازیں آنا اس میں شامل ہوتی ہے، اور سینے میں جکڑن بھی محسوس ہوتی ہے. دمے کے ان علامات کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں ان میں الرجک فیچرز بھی ہوتے ہیں، جس میں آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں خشک ہونا، سرخ بھی ہو جانا، اس کے ساتھ ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، گلے میں ریشہ پیچھے گرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں. بچوں میں موسٹلی 5 ایئرس تک دن میں ڈیولپ ہوتا ہے ایزما، وہ کامن ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایڈلٹ ہوڈ میں دمہ نہیں ہوگا. بہت سے پیشنٹس میں لیٹ آنسٹ ایزما بھی ہوتا ہے، جس میں 40 کے بعد بھی دمہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس دمہ کے مختلف ویریئنٹس ہیں، جس میں سے ایک ہم کہتے ہیں کہ وہ الرجک ایزما ہے، جس میں الرجی کے فیچر ہوتے ہیں، اور ہر پیشنٹ میں الرجی فیچر نہیں ہو سکتے، اس کو ہم نان الرجک ایزما کہتے ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی ریلیٹڈ ایزما بھی ہوتا ہے، لیٹ آنسٹ بھی ایزما ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی فینو ٹائپ ہے، اس لحاظ سے ٹریٹمنٹ بھی ڈفر کرتی ہے. ہمارے پاس اس کے طریقہ کار جو ہے علاج کے لیے، اس میں مختلف آپشنس ہوتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم اس میں جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو ختم کریں. رسک فیکٹر کا مطلب ہے پیشنٹ کو ڈسٹ سے الرجی ہے، وہ اس کو اوائڈ نہیں کر رہا، پولن سے الرجی ہے، گھر کے اندر کارپیٹ ہے، کاکروچز ہیں، کوئی فنگس ہے، مشروم وغیرہ جیسے ہے، یا پینٹ ہوا ہے، یا گھر کے اندر کوئی درخت ہے، کوئی فیکٹری ہے نیئر بائی، وہ اسموکنگ نہیں چھوڑ رہا. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو یہ چیز ان کے سمٹمس کنٹرول میں ہوں گے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس انہیلر ہے. انہیلر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میٹر ڈوز انہیلر جو اسپرے کی فارم میں ہوتا ہے، اس کے 2 پف موسٹلی صبح و شام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کیپسول فارم میں بھی ہے یا ڈرائی پاؤڈر انہیلر ہے، جو کہ پیشنٹ کے لیے لینا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اس طریقہ کار میں پیشنٹ کو ریگولر میڈیسن ایڈوائز کی جاتی ہے، اور اس میں اسٹیپ اپ اور ڈاؤن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنے سمٹمز کنٹرول نہ ہو رہے ہوں تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی ڈوز بڑھا کے اسٹیپ اپ کر سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کچھ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہیلر لے رہے ہیں لیکن وہ امپروو نہیں ہو رہے. تو اس میں موسٹ کامن ہے سب سے پہلے رسک فیکٹر کو اوائڈ نہیں کر رہے. وہ جو پرسسٹنٹ سمٹمز ان کے آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا رسک فیکٹر پریزنٹ ہے، وہ اس کو اوائڈ کریں گے تو وہ بہتر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہیلر کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے، ان کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے. وہ سانس کے ذریعے جب لیتے ہیں تو سانس کی دوا ساری باہر نکال دیتے ہیں اور ٹھیک طرح سے منہ میں لے کے سانس نہیں لیتے. دوسری بات یہ کہ وہ دن میں صرف 1 بار اسپرے کرتے ہیں، کبھی ہفتے میں 1-2 بار، ریگولر یوز نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو کمپلائنس نہیں ہے، اپنی ٹریٹمنٹ کو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے. اگر وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو اسی لحاظ سے بہتر ہو سکتے ہیں.